قرآن مجید کی سورہ النحل اور اس کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کی اصلاح کا ایک خوبصورت اسلوب بیان کیا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے میری قوم، قبیلہ، برادری، ملک ٹھیک ہو جائے، تو اس میں 3 کاموں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 کاموں سے منع کیا گیا۔ ان 6 چیزوں پر عمل کرنے سے وہ انسان بے مثال بن جائے گا، اور وہ گھرانہ اور وہ علاقہ اور وہ ملک بھی دنیا و آخرت میں عظیم اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقسم بن سیفی، یہ ایک سردار ہے قبیلے کے، ان کو پتہ چلا آپ کی آمد کا اور آپ کے اعلان نبوت کا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ بھائی آخری جو نبی مکہ میں آیا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو قبیلے کے کچھ سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ سردار ہیں، آپ خود نہ جائیں، یا اگر جانا ہے تو اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کے جائیں، اکیلے نہ جائیں۔ تو اس نے 2 جو اس کے رعایا کے بڑے سمجھدار لوگ تھے ان کو بھیجا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملے اور آ کے 2 سوال کیے، من انت وما انت، آپ اپنا تعارف کروائیں، کون ہے اور کیا چیز ہیں آپ۔ من انتا سے مراد تھا کہ اپنا نسب بتائیں، اور ما انتا سے مراد یہ تھا کہ آپ کا اپنا سٹیٹس کیا ہے وہ بتائیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد بن عبد اللہ و انی رسول اللہ، نسب میرا یہ ہے کہ میرا نام محمد ہے اور میرے بابا کا نام عبداللہ ہے، اور سٹیٹس یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس مختصر بات کرنے کے بعد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وہ قاصد کہتے ہیں یہ آیت ذرا دوبارہ پڑھنا۔ آپ نے پھر پڑھی۔ اس کے جملے عربی دان اس کو سمجھتے بڑے زبردست الفاظ ہیں، اور بڑا الفاظ کے ساتھ الفاظ کا ملنا، اس کا تقابل بڑا ہے۔ آپ نے پھر پڑھی، کہتے جی پھر پڑھنا۔ اس نے آپ سے یہ آیت بار بار سنی، حتیٰ کہ اس بندے کو یاد ہوگی۔ واپس آ کے اپنے سردار کو یہ آیت سنائی تو وہ کہتا ہے، واہ، اس کی تعلیم یہ ہے، یہ تو کمال تعلیم ہے، کمال اخلاق ہے۔ اگر اس نبی کی یہ دعوت ہے تو پھر اکیلا نہیں، آؤ سارے قبیلے والے چلتے اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اپنے قبیلے کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا تھا کہ راستے میں یہ فوت ہو گیا، اور اس کے سارے قبیلے نے آ کے پھر آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، صرف اس ایک آیت کو سن کے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ بڑے جلیل القدر صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں اسلام کا سنا تو میں آیا، محبوب کی زبان سے میں نے صرف یہ آیت سنی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم، تو اسلام میرے اندر رگوں میں پیدا ہو گیا اور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ مکہ کے دشمنوں میں سے بڑا سخت دشمن ہے ولید بن مغیرہ، یہ اتنا سخت تھا، ابو جہل
ابو لہب، اور تیسرا بڑا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، میں اس کو سمجھاتا ہوں جا کے کہ یہ باتیں چھوڑ دے، ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دے، یہ بات چھوڑ دے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوا، کافر ہی رہا، سمجھانے کے لیے آیا۔ فرمایا مجھے کیا سمجھاتے ہو؟ او بھائی میری تعلیم تو سیدھی سادی ہے۔ کہا کیا ہے آپ کی تعلیم؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہتا ہے واہ کیا حلاوت ہے، اللہ کی قسم یہ جو جملے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی بندے کے نہیں ہیں۔ اتنا سخت دل بندہ اور اتنا دشمن، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے جو آپ کے دشمن بیان کریں۔ دشمنوں نے بھی اس آیت کو سن کے کہا کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، جس قدر اس میں جادو ہے اور جس قدر اس میں تاثیر۔ میرے محترم بھائیوں، واللہ قرآن کی ہر آیت ہی بڑی بے مثال ہے، مگر اس میں 3 حکم ہیں اور 3 نہیں ہیں اس میں۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، اللہ نے کن کاموں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس آیت کو خطبہ مسنونہ کا حصہ بنایا گیا اور پھر ہر خطیب پڑھتا تھا۔ اس سے مراد واعظ و نصیحت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے حکم ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کرو۔ عدل کا لفظی معنی ہے برابری کرنا، ہر بندے کا حق ادا کرنا، یہ عدل ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ بھی آپ عدل کریں، اپنی اور خالق کے درمیان عدل کریں، مخلوق رعایا کے درمیان عدل کریں، اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کریں۔ اچھا خالق تو بڑی عظیم ذات ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی بندہ اپنے باپ کی نافرمانی کرے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے، استاد کی نافرمانی کرے تو یہ بڑا ظالم ہے، محسن و مربی کی نافرمانی کرے تو بڑا ظالم ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جو بندہ اپنے منعم، اپنے محسن، اپنے خالق کی ساری نعمتیں کھاتا رہے، پہنتا رہے، سانس اللہ نے دیے، وجود اللہ نے دیا، صحت اللہ نے دی، سلامتی اللہ نے دی، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ پھر اس مالک کا حق ادا نہ کرے، اس کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جائے، تو اس سے بڑا بھی کون سا ظلم ہے۔ اسی لیے ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور اللہ کو اس باپ کے جملے اتنے پسند آئے، اللہ نے باپ کے جملوں کو قرآن بنا دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک نہ کرنا، خالق کے سامنے جھکنا ہے، عبادت اللہ کے لیے عدل یہ ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے عدل یہ ہے، اللہ سے دعائیں عدل یہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، پریشانیوں دکھوں میں رب کے در پہ رہنا یہ عدل ہے۔ دکھ آ جائے رب کا در چھوڑنا، پریشانی آ جائے رب کا در چھوڑنا، اولاد نہ ملے اللہ کا در چھوڑنا، تنگی تکلیف میں اللہ ذوالجلال کے بارے میں توکل و یقین و ایمان سے محروم ہو جانا یہ ظلم ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بیٹے، خالق و مالک کے ساتھ کسی اور بندے کو شریک کرنا کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے۔ ایک بندے اور خالق کے درمیان تعلق ہے، عدل کرے کہ آپ ہمیشہ اپنے خالق کے در پہ رہیں، اور بندے کا اپنے وجود کے ساتھ بھی عدل ہے کہ آپ اپنے وجود کا حق ادا کریں۔ سونا آپ کے وجود کا حق ہے، سارا دن رات بس اس کو
جانوروں کی طرح لگائی رکھے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ کتنے دکانداروں سے آپ یہ سنیں گے، وہ کہیں گے 11 بجے، دن کے 11 بجے میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، تو کون سی تہجد پڑھتا رہا تو؟ اور جس روزی روٹی کے چکر میں کھڑا ہے تجھے کھانا بھی نصیب نہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ دوپہر کا کھانا جی 5 بجے ہم کھا رہے ہیں، اور شام کا کھانا گاہکوں کے مصروفیت کی وجہ سے اتنا لیٹ ہو گئے۔ یہ ظلم ہے اپنے اس وجود کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شکایت آئی، اس کی شادی ہو گئی ہے، سارا دن نفلی روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا رہتا ہے۔ آپ نے اس کی بیوی کو بلایا، پوچھا میرا صحابی کیسا؟ کہا بڑا نیک ہے، اللہ کے نبی کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتا، سارا دن روزے رکھتا اور ساری رات مصلی پہ رہتا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، فرمایا اوے عبداللہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وہ تیری آنکھوں کا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، ان سب کو ٹائم دے۔ ان کا بھی حق اگر آپ ختم کریں گے تو یہ بھی ظلم ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عدل کرو اپنے خالق کی عبادت میں، عدل کرو اپنی ذات کے معاملات میں، عدل کرو لوگوں کے مابین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ دنیا سے تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا، اپنی آنکھوں کو پھوڑنا شروع کر دیا، اپنے چہرے کو مارنا شروع کر دیا، اپنے گریبان کو پھاڑنا شروع کر دیا، بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگا کے مر گیا، زہر پی کے مر گیا، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے چھلانگ مار کے مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے جسم دیا تھا، اس نے جسم کا حق ادا نہیں کیا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا، اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ بندہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرے۔ عدل میرے رب کی اتنی بڑی پسند ہے۔ فرمایا جو بندہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو گرایا، فقاتل نفسہ، اور اپنے آپ کو قتل کر لیا، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس بندے کو ایک پہاڑ پہ کھڑا کریں گے اور اس کو گرائیں گے، یہ مرے گا، پھر جان ڈالیں گے، پھر مرے گا، پھر جان ڈالیں گے، پھر مرے گا۔ جس نے چھری کے ساتھ اپنے اوپر وار کیا اور اپنے آپ کو مارا، خودکشی کی، فرمایا جہنم میں اللہ اس کو رکھ کے کریں گے، چل بھئی تجھے یہ پسند تھا، چھریاں مارتا اور خودکشیاں کرتا۔ جس نے اپنے آپ کو فائر کر کے مارا، اللہ اس کو پسٹل دے کے جہنم میں کہیں گے اپنے آپ کو فائر مارتا رہا اور مرتا رہا۔ جس نے زہر پی، یہ میں حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، میرے بھائی وہ زہر کھاتا رہے گا۔ میرے مالک کو یہ بھی پسند نہیں کہ تو کہیں میرا جسم ہے، میری مرضی، میرا وجود ہے، میری مرضی، میں مروں میں جیوں، نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والوں، جو بندہ خودکشی کرے گا، اپنے آپ کو قتل کرے گا، اپنے آپ کو ختم کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترد فی جبل، اس طرح سے پہاڑ سے گرا، فقتل نفسہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، اللہ ذوالجلال جہنم میں رکھیں گے اور وہی سزا دیں گے جو اس بندے نے اپنے لیے سزا پسند کی۔ جو اپنے لیے پسند کیا تھا وہی اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا سے تو اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کر بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ بندہ سمجھتا ہے مر گیا تو جان چھوٹ گئی، قبر میں کون تیری جان چھڑائے گا، میدان محشر میں کون تیری جان چھڑائے گا، جہنم کی ان وادیوں میں کون تیری جان چھڑائے گا۔ اللہ نے جسم دیا قدر کر، اللہ نے اولاد دی ہے قدر کر، اللہ نے گھر دیا ہے قدر کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ اور بندے کے درمیان عدل، بندے کا اپنی ذات کے ساتھ عدل، رعایا کے ساتھ عدل،
اچھا مخلوق میں سے نا آپ پوچھ لیں، ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بدگمان ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا ظالم، یہ بڑا ظالم۔ اچھا اگر سارے ہی ظالم ہیں تو کیوں دعا کرتے ہو اللہ عمر فاروق جیسا عادل حکمران دے؟ عمر جیسے حکمران مانگنے کے لیے اور عمر جیسے حکمران لینے کے لیے پہلے عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، حسنین، کریمین جیسا ایمان، توکل اور یقین چاہیے۔ ہر بندہ ظالم ہے اور دعا عدل و انصاف کی، اور بھائی جو تیرے بس میں وہ تو عدل کر۔ نعمان بن بشیر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، اپنی بیوی کو کہنے لگے یہ میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، اس کو نا ایک کھجور میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا دے دے، مگر اس کھجور کو دینے کے لیے گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لے۔ چلا گیا، کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے بیٹے کو ایک کھجور تحفے میں دینی ہے، باغ ہے تو یہ کھجور میرے بیٹے کا نام وقف ہے، یہ پھل بھی اس کا، ملکیت بھی اس کی۔ آپ نے فرمایا بھائی باقی بھی بیٹوں اور بیٹیوں کو سب کو دے رہا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اعدلو، اے عدل کرو اللہ کے بندے، اور اس پر بھی گواہ مجھے بناتا ہے ظلم پر؟ میں نہیں گواہ بنوں گا، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں اعدلو بین اولادکم، اپنی ساری اولاد کو دینا ہے تو پھر ایک ایک کھجور کا درخت دو۔ اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا ہے، اس کو سمجھایا ہے، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہنوں کا حصہ ہم نہیں دیتے، بیٹیوں کا حصہ دینے کا رواج، یہ رواج کیا چیز؟ اگر آپ نے کلمہ پڑھا تو اسلام پہ مانو۔ جہاں جس کا دل کرتا اس نے عدل کا زاویہ بنایا اپنی طرف موڑ لے گا، کہے گا میرے حق سارے دے دو، بس یہ پھر عدل ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں عدل کرو، چھوٹے بڑے کے درمیان، شاگرد و استاد کے درمیان، خالق و مخلوق کے درمیان، رعایا اور عمرہ کے درمیان، مقتدی اور امام کے درمیان، اپنے اور چھوٹے کے درمیان۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جناب عدل کیا چیز ہے؟ فرمایا کائنات والو، ہر بڑے انسان کو باپ والا ادب دینا، ہر چھوٹے انسان کو بیٹوں والا پیار دینا، یہ عدل ہے۔ ہر چھوٹے کو شفقت کی نگاہ سے، ہر بڑے کو باپ کی نہیں، یہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے، یہ بڑا ہے، فرمایا یہ عدل ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا والإحسان، کائنات والو عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ احسان کیا چیز ہے؟ احسان اللہ تعالیٰ نے جب والدین کے حقوق کا ذکر کیا نا تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی اور والدین سے احسان کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے احسان کا معنی یہ ہے کہ والدین نے جتنی دیر آپ کو پالا ہے، سنبھالا ہے، آپ کی پرورش کی ہے، اگر آپ اتنی دیر تک والدین کی خدمت اسی طرح کرو، ان کو اٹھانا پڑے، ان کے بستر صاف کرنے پڑے، ان کا وجود صاف کرنا پڑے، تو پھر عدل ہے۔ اگر اس سے زیادہ عرصہ آپ والدین کی خدمت کرو تو یہ احسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے عدل مانگا ہی نہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نہ کرے امی بیمار ہو گئی، ابو بیمار ہو گیا، مہینے کے بعد ڈیلے دکھا کے کہتے ہیں تمہارے کچھ نہیں لگتے، اب میرے گھر سے رہ جاؤ، تم بھی سنبھال لو، کوئی 4 نے کیا تم بھی لے لو۔ ایک باپ 10 بچوں کو پال سکتا ہے، لیکن 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ ماں بھی بوجھ بن جاتی، پھر باپ بھی بوجھ بن جاتا۔ مالک تو فرماتے ہیں احسان کرو، والدین سے احسان کرو، اور صرف والدین سے نہیں، اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں احسان کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کا حکم ہے اور مسلمانوں، نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، حج و عمرہ کے لیے جانے والوں، مالک کہتے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان،
اللہ کا حکم ہے عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ کیا ہے احسان؟ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی بتاؤ نا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ پوچھتے پوچھتے کہنے لگے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بندہ نماز پڑھے اس طرح سے نماز پڑھے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، رب اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، سامنے اللہ بیٹھا ہے۔ اگر تیرے ذہن میں یہ نہ آئے تو کم از کم یہ ضرور اپنے ذہن میں ڈال کہ اللہ جدھر بھی بیٹھا ہے تیرے اوپر نظر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے عظیم ایمان یہ ہے کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ضرور رکھ کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی ٹھیکیدار سر پہ بیٹھا ہو، انجینئر سر پہ بیٹھا ہو، مالک سر پہ بیٹھا ہو تو ملازم کیسے کام کرتا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر کام، صرف نماز نہیں، آپ کی جو ذمہ داری، آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ اس طرح سے ادا کریں کہ نگران آپ کے سر پہ کھڑا ہے، جس طرح اس وقت ادا کرتے عدم موجودگی میں بھی اسی طرح ادا کریں، یہ احسان ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں احسان۔ مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، کائنات والو اللہ کی قسم ہے اللہ کو احسان کرنے والے بندے بڑے ہی پسند ہیں۔ کہیں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان کرنے والا بندہ بڑا پسند ہے۔ حق بھی ادا کر دیا، زیادہ بھی دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، سامنے یہودیوں کا ایک بندہ کھڑا ہوا۔ اس بندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک کو اس طرح گلے میں لٹکتے دیکھا، اس نے آپ کی چادر مبارک پکڑ لی اور اس طرح سے بل دینے شروع کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سرخ ہو گئی اس کے کھینچنے کی وجہ سے، کھینچ کے اس نے زمین پر بٹھا لیا۔ صحابہ بھی ساتھ ہیں، قبرستان سے واپس آ رہے تھے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ رکھ یہاں پر، تیرے وڈیروں کا کام بھی پیسے کھانا، تیرا کام بھی پیسے کھانا۔ اللہ کے نبی کو غصہ دلانے کے لیے اس نے جو کہہ سکتا تھا کہہ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا اللہ کے نبی اجازت ہو تو اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ فرمایا عمر جلدی نہ کرنا، اور بیٹھ جا بیٹھ جا۔ یہ یہودی کہتا عمر تجھے اتنا دکھ ہو رہا تو تو پیسے دے دے۔ فرمایا اللہ کے نبی اجازت دیں تو میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر لے جاؤ، جا یار۔ اس سے نہ اتنی کھجوریں لی تھی، اور لی بھی کیسے تھی کہ یہ بندہ خود میرے پاس آیا، اس نے کہا جی کھجوریں خرید لو، میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا نہیں میں نے دے کے ہی جانی، میں نے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں، تو کہتا جی ادھار ہی لے لو۔ تو میں نے کہا کب واپس لے گا پیسے؟ کہا جی جب دل کرے دے دینا۔ یہ مجھے ادھار اس طرح دے کے گیا ہے اور ابھی 2 دن نہیں گزرے آ گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ اور پیارے عمر اس کو اس کی کھجوریں اتنی بھی دے دو اور اس کے ساتھ اس کو 20 سیر کھجوریں زیادہ دینا۔ جناب عمر کہتے ہیں زیادہ کیوں دوں؟ ایک تو اس نے بدتمیزی کی ہے اور ایسی ایسی باتیں کی، اور اوپر 20 سیر زیادہ دوں؟ فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، تمہارے اندر احسان کرنے والا تو وہ بندہ جو قرض کو ادا کرنے میں آسانی کے ساتھ ادا کرے۔ کسی کے پیسے دینے ہاتھ باندھ کے دے، کسی کی چیز دینی ہے اس کو کہا میرے بھائی تیری شفقت ہے بھائی، مہربانی تو نے 2 دن حوصلہ کیا۔ آگے سے ڈیلے نکال کے اس کو کہنا میں گاؤں چھوڑ چلوں، دوبارہ یہاں پہ آیا نا تو پھر جواب ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔
اللہ کہتے ہیں میں احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، بدتمیز، بد اخلاق، بد زبان میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ کائنات نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ذوالجلال کو احسان والے بندے بڑے پسند ہے۔ اپنی زندگی میں ہر شعبے میں، ہر کام میں احسان کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز بھی احسان والی، تلاوت بھی احسان والا، ذکر بھی احسان والا، اللہ اکبر کبیرہ، معاملات کرنے ہیں تو احسان احسان، اللہ کو بڑا پسند ہے احسان۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، مالک کائنات نے فرمایا لوگوں عدل بھی کرو، احسان بھی کرو، قریبی رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرو۔ ایتاء ذی القربی، قریبیوں کو دو، یہ نہیں کہا مال دو، پیسے دو، اللہ نے سمپل لفظ بولا دو، یعنی جس کو عزت بنتی عزت دو، جس کا مال بنتا ہے مال دو، جس کی ملاقات بنتی ہے ملاقات دو، جس کا ٹائم بنتا ہے اس کو ٹائم دو، جس کا وقت بنتا ہے اس کو وقت دو، جس کو رشتہ دینا ہے اس کو رشتہ دو۔ تم زیادہ جانتے ہو کس کو کیا دینا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اتنا حکم دے رہا ہوں ایتاء ذی القربی، قریبیوں کو چھوڑنا نہ، جو جس کا بنتا دیتا رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے 3 کاموں سے منع کیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اگر بے مثال زندگی بنانی ہے، دنیا کی زندگی کو جنت بنانا ہے، نمبر 1 عدل کر لو، نمبر 2 احسان کر لو، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، 3 چیزوں سے بچ جاؤ۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فرمایا پہلی چیز فحشاء، فحاشی، ہر اس جرم کو کہتے ہیں جس کو سارے گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو اعلانیہ جرم کیا جاتا ہے وہ فحاشی ہے، یہ زبان سے گالیاں دینا، اونچی اونچی گانے لگانا، شرابیں پینا، زنا کرنا، سود کھانا، یہ سب اعلانیہ کام فحاشی ہے۔ والمنکر، اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے منع کر دیا، حرام کر دیا، وہ منکر ہے، وہ چھوٹی چیز ہو وہ بڑی چیز ہو۔ والبغی، فرمایا زیادتی نہ کرو بھائی، زیادتی نہ کرو، یعظکم، میں اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، کسی بھی کام میں زیادتی نہیں کرنی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے 1 کی 2 سنانا ہے، ہم لے کے کھاتے، اور میرے بھائی یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اسلام کا یہ اسلوب قطعا نہیں ہے۔ آپ میدان محشر میں اپنے آپ کو پائیں اور جنت کے لیے آئیں، پتہ نہیں کب ٹائم ختم ہو جانا، ضدیں نہ لگا، لڑائی جھگڑے ٹارچر کر کے مقابلے نہ جیتتا تو وہ ہے جس نے اللہ کی محبت جیت لی، جیت تو وہ گیا جس نے اپنی جنت جیت لی، جیت تو وہ گیا جس نے قبر سیدھی کر لی، جیت تو وہ گیا جس نے اپنے آپ کو سرخرو کر لیا رب کے سامنے۔ واللہ وہ نہیں جیتتا جو ناجائز طریقے سے، 2 نمبری سے، ڈرامے بازی سے یتیموں کا کھا جائے، غریبوں کا کھا جائے، کمزوروں کا کھا جائے، بھائیوں کا کھا جائے، بہنوں کا کھا جائے، وہ کچھ نہیں پاتا۔ یہاں بھی وہ بیچارہ پھرتا رہے گا، نہ دعا کام آئے گی نہ دوا کام آئے گی، اور آخرت میں جا کے کیا بننا ہے۔ دعا کرو محبوب پیغمبر کی اس بتائی ہوئی تعلیم، ان تینوں چیزوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تینوں برائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔